آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسن کرتے رہیں۔ سجیلی کی اماں جو ہوتی ہے سجیلی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ جو مسلم سائل ہے نا ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں بہت زیادہ افیکٹیبل بات کر رہی ہوں ورنہ بعد میں تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ سجیلی کہتی ہے امی جان پچھتانے نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سجیلی کی امی کہتی پھر بیٹا سوچ لو، ٹھیک ہے، شانی جو ہے وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سجیلی کہتی امی جان وہ میرے حق میں ہے، اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا یعنی کہ میری شادی جو ہے شانی سے ہونے دیں، آپ کو کیا پرابلم ہے اس بات سے۔ سجیلی کی امی کہتی بیٹا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے تمہارے فیوچر کی پرابلم ہے، تمہارے مستقبل کی پرابلم ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی امی جان نہیں بنتا مسئلہ، بس آپ کو۔ سجیلی کی امی جو ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، دوسری طرف خاور جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیگم سے جب بات کرتا ہے شانزے کے بارے میں، کیونکہ خاور کے کہنے کے اوپر ہی شانی نے شادی کی ہوتی ہے شانزے کے ساتھ، ورنہ وہ تو کسی بھی صورت راضی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کروں، یا اور کوئی مسلم سائل جو تھے نا وہ انہیں کے حساب سے چل رہا تھا، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی راضی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا یا کسی اور سے کروں گا، ٹھیک ہے۔ خاور کے کہنے کے اوپر ہی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اب خاور جو ہوتا ہے بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ سجیلی جو ہے اپنا جال بچھانے کے چکروں میں پھیر ہے، ٹھیک ہے۔ خاور سجیلی سے جان چھڑوانا چاہتا ہے شانی کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جان چھوڑ جائیں ان کی، اور جتنے بھی مسلم سائل ہیں نا سارے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے خاور ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کرنا جانتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب معاملات جو ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ ہے نا کلوزیبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسے پتہ ہے اگر ذرا سا بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر سارے مسلم سائل کا جو ہے نا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا سجیلی کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا جانے دو غصے سے، ٹھیک ہے، لیکن سجیلی جو ہوتی ہے اپنی امی کی ایک نہیں مانتی، کیونکہ عشق ہوتا ہے نا، عشق پھر انسان کو وہاں سے وہاں پہنچاتا ہے، عشق انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے پھر جہاں انسان کی مرضی بھی نہیں چلتی۔ سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا وہ سجیلی کو کہتی ہے کہ شانی جو ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سجیلی جو ہوتی ہے نا کہتی کہ امی جان میں نے آپ کو ایسا کیا کہا کہ آپ میرے پیچھے پڑ چکی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن کہنے کی کوشش تو کر رہی ہو۔ دوسری طرف اس کی بہن نادیہ جو ہوتی ہے نا شانی کی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ خاور جو ہوتا ہے اس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن خاور کی امی جو ہوتی ہے نا وہ نادیہ کے حق میں نہیں ہوتی، تو اسی لیے خاور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، جو مسلم سائل ہے نا یہ چند دنوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن حل ہو جائیں گے، تم ان کی ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جن مسلم سائل سے دو چار ہوئی ہیں جن سے میں گزر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ان کا مجھے ہی پتہ ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ سجیلی اپنی امی کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات جو ہے نا وہ طے پا ہو چکے ہیں یا ہوئے ہیں، لیکن اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ سجیلی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو خود ہی دیکھے، کیونکہ نہ تو میں کچھ کر سکتی ہوں نہ ہی اس میں کوئی دخل اندازی ہے۔ سجیلی شانی سے بات بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ ڈنر پہ بھی جاتی ہے، آگے پیچھے بھی سارے معاملات چلاتی ہے۔ تو سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا وہ سجیلی کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر جو ہے نا تم دیکھتی رہنا، ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہے کہ نہیں، سجیلی جو ہوتی ہے اپنی امی کو منانے کی کوشش کرتی ہے کہ امی جان مان جائیں، ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے دیں، اگر شانی نے پہلا نکاح کیا تو پھر کیا ہوا، اب اگر دوسرا کر لے گا تو اس کا کون سا کچھ چلا جائے گا۔ سجیلی جو ہوتی ہے شانی کو کال کرتی ہے اور شانی سے بات کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ شانی کے بغیر نہیں گزرتا، تو پھر یہ وقت اس کا کیسے گزرے گا، اسی لیے تو وہ اس کو کال ملا لیتی ہے فوراً تاکہ اس سے بات ہو جائے اور دل کو اطمینان اور سکون کی گھڑی نصیب ہو جائے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی اس میں اور دیر کی تو پھر معاملات جو ہے نا وہ بدل جائیں گے، اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ بھی بدل جائیں گے، اسی لیے تو وہ جلد سے جلد اس سے بات کرنا چاہتی ہے تاکہ جو بھی مسلم مسائل ہیں نا وہ سارے ابھی کے ابھی اور آج کے آج ہی جو ہے نا وہ سلجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو شانی آگے سے بات کرتا ہے اور اسے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے شانی نے بھی گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے،
وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں، نپٹوں۔ شانی جو ہوتا ہے کہتا ہے بولو کیا مسئلہ ہے؟ سجیلی کہتی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ تمہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تم اتنی بے رخی اور تلخ کلامی سے بات کر رہے ہو۔ شانی کہتا مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم بات بتاؤ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سجیلی کہتی کوئی بات نہیں، بس ویسے تم سے دل کر رہا تھا بات کرنے کو۔ شانی کہتا میں آفس میں ہوں، بزی ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ضروری بات ہے تو بتا دو، ادروائز رہنے دو۔ تو خاور جو ہوتا ہے نا ایک پلان اس نے بنایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس پلان کے ذریعے سجیلی کو تباہ کرے گا۔ ویسے تو سجیلی جو ہے وہ اس کے سر پہ منڈلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسی لیے خاور جو ہوتا ہے نا وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اسے جلد سے جلد جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کروں، تاکہ یہ اپنا کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائے۔ اسی لیے خاور جو ہوتا ہے نا اسے چاہتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں تمہیں کر سکوں۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا وہ سجیلی سے بات چیت میں مصروف ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ابھی خاور کے پلان کا پتہ نہیں ہوتا کہ خاور نے کون سا پلان بنایا اور کس پلان کے تحت خاور جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کرے گا، ٹھیک ہے۔ شانی کو نہیں، بس وہ سجیلی کو برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سجیلی جیسے ہی شانی کے پاس جائے گی تو ان کا رشتہ جو ہے نا وہ شاندے سے ٹوٹ جائے گا، اور پھر خاور کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو خاور جو ہوتا ہے اپنے دوست وکی کو کال کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے کہ آج تمہاری ایکٹنگ کا پتہ چلے گا کہ تم کتنی ایکٹنگ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، جلد سے جلد میرے گھر پہنچو، بلکہ اسٹور کے اوپر پہنچو، میں وہاں پہ پہنچ کے تم سے بات کرتا ہوں۔ اس کا دوست کہتا بولو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا بس میں آ کے بتاتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے۔ خاور کا دوست وکی جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب یہاں پہ جانا میرا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو پھر وہاں پہ اور زیادہ مسئلے مسائل بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے خاور جو ہوتا ہے اس کو لیتا ہے اور سجیلی کو بھی ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، ظاہر سی بات ہے سجیلی نے سر کھایا ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کا خاور جو ہوتا ہے نا ان کا جوائی وہ بہت تنگ کرتا ہے ان کو۔ تو شانی جو ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے، تاکہ انہیں بھی عقل آئے کہ کس طریقے کے ساتھ کسی کو تنگ کیا جاتا ہے، اور اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ پھر انسان بیچارہ ایک بہت ہی انگن نہج پہ پہنچ جائے، پھر اسے مسئلے مسائل کا بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ساری سی بات ہے، انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے نا کسی کے کہنے کے اوپر نہیں ہوتا، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل وہ ہو جائے۔ دوسری طرف سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا سجیلی کو اجازت تو دے دیتی ہے شانی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن بہت دکھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی جو ہے نا پاگلوں والی حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جس سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اوپر سے یہ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ کو کرے۔ وکی جو ہوتا ہے وہ سجیلی کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سجیلی کی اماں آتی ہے، کہتی میں آگے سے وکی کہتا آنٹی اندر آ کے بات کر سکتا ہوں؟ باہر ایسے لوگ دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ سجیلی کی امی جو ہوتی ہے نا اس کو اجازت دے دیتی ہے اندر آنے کی۔ جیسے وہ اندر آتا ہے تو اندر آ کے وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جیسے وہ سجیلی کو شروع دن سے جانتا اور وہ اب سجیلی کی ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو گھر آ کر وہ پھول دیتا ہے، تو جیسے سجیلی سامنے آتی تو اس کی امی کہتی بیٹا یہ کس بات کے پھول ہیں، ٹھیک ہے، کہتا ہو سوری آنٹی میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ سجیلی تم بتاؤ نا تم کیوں نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے۔ سجیلی بیچاری چپ کر جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر میں نے کوئی بھی بات کھولی، میں تو اسے جانتی تک نہیں ہے، پتہ نہیں کون لچا لفنگا جو ہے وہ ہمارے گھر گھس آیا، ٹھیک ہے۔ تو سجیلی کہتی کس سے بات کر رہے ہو تمہیں ہوش ہے، ٹھیک ہے، تم ہو کون، ٹھیک ہے، کس حیثیت سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے، یعنی کہ اب خاور نے یہ پلان بنایا ہوتا ہے کہ سجیلی کو سجیلی کی ہی نظروں اور اس کی ماں کی نظروں میں گرا دیا جائے، تاکہ وہ بدزن ہو جائے، اور جب شانی کو پتہ چلے تو شانی تو پھر ویسے ہی سے انکار کر دے، شادی کرے ہی نہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سجیلی کو گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں،
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं उबार उबार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं,
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ شہر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ بارش اور آندھی کی بھی صورتحال ہوتی ہے اور اوپر سے سارا شہر جو ہوتا ہے جگمگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہر میں فل رونق ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں طرح طرح سے آ جا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کی بحالی ہوتی ہے، اسی ٹریفک میں سجیلی اور شانی جو ہوتے ہیں وہ دونوں پھیرے ہوتے ہیں۔ شانزے جو ہوتی ہے جب گھر آتی ہے، ٹھیک ہے، شانی جیسے گھر آتا ہے تو شانزے سے پوچھتی کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب شانزے جو ہوتی ہے شانی کی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے، شانی جو ہوتا ہے بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے ان سب لوگوں کی باتیں سن کے، کبھی شانزے کی کبھی اپنی امی کی، ٹھیک ہے۔
وہ بیچارہ بہت جلد اور سپیڈ سے اٹھتا ہے اور جا کر جو ہے نا وہ جگنو کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ مسائل تھوڑا خراب ہوا تھا شاید اس وجہ سے۔ جگنو آتا اور آ کے اپنے بھائی کے پاس بیٹھتا اور کہتا ہے شانی بھائی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، میری طرف دیکھیں تو پھر ہی بات کریں گے۔ تو اب شانی اپنی امی کی بات سن رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اماں اس کی بات سننی بھی ضروری ہے۔ ادھر فاروق کا برا حال ہوتا ہے، یعنی کہ خاور کے بھائی کا۔